اس موقع پہ بالخصوص پریس کے اپنے تمام بھائیوں کا جو چارسدہ کے ہیں یا پشاور سے تشریف لے کر آئے ہیں. مشکور ہے آج گورنر صاحب اور پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی جو ولی باغ تشریف لے کر آئے, اور ہم جیسے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی ایک جوڑ رکھتی ہے, اور اس جوڑ میں ہم کافی عرصے سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں, اور اس عقیدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے نظریے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ساتھ ہی آگے منزل کی طرف جائیں گے. گورنر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشکلات لے کر آئے ہیں, اور جو حقیقتاً اس پورے قوم کی مشکل ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, اور پھر وہ ٹیررزم اور دہشت گردوں کا یا دہشت گردوں تنظیم کا جو مسئلہ وہ تو تھا ہی تھا, لیکن جو اب اورکزئی میں بالخصوص پاڑا چنار میں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میرے خیال میں سب انسانیت غمزدہ ہوں گے, لیکن پختون قوم ضرور غمزدہ ہوں گی. اور اسی سلسلے میں ڈیلیگیشن یہاں آئی ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی امن کے لیے جو بھی راستہ ہوگا اور یا جو بھی قدم اٹھائے گا عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی. باقی گورنر صاحب خود تفصیلی بات کر لیں تو میں مشکور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے, چاہے چارسدہ سے ہیں یا پشاور یا میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں جدھر سے بھی آئے ہیں. میں اپنے پارٹی کے صوبائی صدر اور اپنی پارٹی کی تنظیم کے ساتھ یہاں پر اپنے بھائی ایم الولی صاحب کے پاس آیا ہوں. ان کی تنظیم, ان کی پارٹی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں ہماری میزبانی کی. آج یہاں آنے کا مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس وقت ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت جو ہے اپنی آگ بجھانے کے بجائے اسلام آباد جا کر ایک آگ لگا رہی ہے. لہٰذا میڈیا کے دوست, ہمارے صوبے کے ہمارے شہری سوال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہاں پر ہیں. اس بنا پہ, اس مقصد کے لیے آج جو کرم میں ہوا, جو ہمارے وہاں پر لوگ شہید ہوئے, زخمی ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کوہاٹ تک آپ امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں, وہ کوئی میڈیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے, جس میں امن و امان کے حوالے سے اور صوبائی حقوق کے حوالے سے, صوبائی وسائل کے حوالے سے ہم آپس میں بیٹھ کر ایک بحث کریں یا ایک آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اس کے حل کے حوالے سے, اور وہی چیزیں ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں, وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں, اور جو بھی وہاں پر کرتے دھرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس مسئلے کے حل ان کو بتائیں کہ ہمارے صوبے کا یہ حل ہے. کیونکہ اس وقت صوبائی حکومت تو اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے, اور پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں آئیں گے. تو حلف تو دور کی بات ہے, لائٹیں بجھا کر لیڈران بھاگ گئے اور کو چھوڑ دیا. ہم نے آج تک نہیں سنا, ہم نے بھی جدوجہد کی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر جدوجہد کی ہے, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو, کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی جلوس کی قیادت کرتا ہوا پکڑا گیا ہو.
صرف ورکر ہی ہمیشہ جو ہے اور ہمیشہ پختون ہی ان کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں، انہی کو آگے لے کے آئے. آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں کہ پنجاب سے کتنے جلوس آئے ہیں. پنجاب کے جن کے لیڈران ہیں انہوں نے تو سی ایم ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے، وہیں سے آ کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، وہیں سے آ کے بھاشن بھی دیتے ہیں، وہیں سے آ کے وہ اس قسم کے نظریاتی بنے جو ماضی کی پارٹیوں میں بھی تھے. ماضی کی پارٹی میں جس پارٹی میں رہے اسی قسم کے نظریاتی ان پارٹی کے لیے بھی تھے جو آج ان کے لیے ہیں. لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے آپس میں توڑ پھوڑ یا لڑائیاں شروع ہیں. اس وقت صوبے میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں، ایک ہمارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں، ایک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹو سی ایم بھی آ گئی ہیں جو کہ اب وہ بھی حکومت چلا رہی ہیں. اور جس طریقے سے چلا رہی سب کے سامنے، اب میڈیا سے کیا مطلب ہے، چھپی ہوئی چیز ہوگی. لہٰذا وہ ان کا اپنا وہ ہے، لیکن ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے کے امن کے لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم سب مل کر اکٹھا کر رہے ہیں. میں باقی جماعتوں کے لیڈران کے پاس بھی گیا ہوں، میں آج یہاں پر ولی باغ بھی حاضر ہوا ہوں، اور میں مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ احمد ولی صاحب اور ان کی جماعت ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے اور ہمارا ساتھ دیتی ہے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اس صوبے کے امن کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت دوبارہ یہ صوبہ جس طریقے سے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ کا، اس کو کسی طریقے سے ہماری کوشش ہوگی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے اس آگ کو بجھائیں اور ایک روڈ میپ ہم ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تو صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. لہٰذا یہاں پر میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس صوبے میں دلچسپی لیں. کم از کم یہ صوبہ جو ہے، یہ اگر وفاق کے نیچے 4 صوبے ہوتے ہیں، گلگت بلتستان بھی اور کشمیر بھی ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس صوبے میں اور جماعتیں بھی ہیں، اور ہم وفاق سے کہیں گے کہ اس پہ بھی کم از کم جو ہے، اگر صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بھی یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دے. ان کے بھی یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ترقیاتی کام ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے، ہم نے ترقیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے، ہم نے قلم سے بھی کرنا ہے، ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. شکریہ. گورنمنٹ صاحب، آپ لوگوں کی وہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو حالات ہیں یہاں پر صوبے میں امن و امان کے بھی حالات ہیں، دہشت گردی بھی ہے، صوبائی حکومت یہاں سے جا کر وفاق پر چڑھائی بھی کرتی ہے، تو ہم نے یہ بازگشت سنی ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ لوگوں کے مابین، کوئی مشاورت ہوئی؟ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی یہ کہا کہ وفاق ادھر انٹرسٹ لے، اس طرف دیکھے تو یہ اس طرف تو اشارہ نہیں ہے. دیکھیں، پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں. ہم نے وفاق اس حوالے سے دیا کہ یہ امن و امان پہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے، اس میں جو ہے دیکھیں وہ کر سکتے ہیں. باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام، چاہے وہ اس NHA کے حوالے سے ہوں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں، چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو. اور سب سے مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، آپ کی ٹی وی چینلز پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئی ہے کہ کوئی شاید کوئی گورنر راج لگ رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے. ابھی تک مجھے اس چیز کی، ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے اور احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی. پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. لہٰذا ابھی تک میرے ساتھ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، آپس میں اگر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تو. ایک ایڈ کروں آپ کے لیے کوشچن کہ یہ 3 باتیں چل رہی ہے میڈیا پر، گورنر راج اور تحریک انصاف پر پابندی، 2 اسمبلیوں سے ایک میں موو ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن موو ہوئی ہے، بلوچستان سے پاس ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو عوامی نیشنل پارٹی سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو بات ہوئی، ہماری آج کی بیٹھک یا آج کا جو بھی مسائل پہ بات چیت ہے، اس میں ذاتی اختیار یا ذاتی کرسیاں یا ذاتی لالچوں کے لیے ہم بالکل قطعاً نہیں بیٹھے.
آج تو ہم اتنے ایک سنجیدہ مسئلے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم ادھر قوم کے سروں پہ سودا بازیاں ہو رہی ہیں، ادھر گاؤں گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو بھی اگر ہم سنجیدہ نہ لیں تو پھر میرے خیال میں ہم میں اور جن کو پختونخوا کی حکومت سونپی گئی ہے، ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں بچتا. ہم عہدوں کے یا اختیار کے ذاتی اختیار کے لالچی نہیں ہیں. ہاں، ہم نے آج بیٹھ کے قوم کے اختیار کی بات کی ہے کہ ہم اپنے پختون قوم کے اختیارات کیسے پختون قوم کو لا کے دیں. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں جس پہ 18th امنڈمنٹ کے بعد پختون قوم کا حق ہے، جس طرح گورنر صاحب نے بولا، وہ ہم کس طرح ہم بیٹھے اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر کے ہم پھر متفق ہو کے وفاقی حکومت کے پاس جائیں اور اپنے صوبے کے جو حقائق ہے، حق ہے یا جو اختیارات ہیں وہ لیں. جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی، تو بلوچستان اسمبلی میں میرے ممبرز ہیں اور انہوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کا جو کردار ہے روز اول سے غیر جمہوری، غیر سیاسی، بلکہ کسی نہ کسی کو باپ بنا کے اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ میں وہ کسی کو بھی باپ بنا کے کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہے. وہ غیر جمہوری، غیر سیاسی، ان کا رویے غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ تنظیم جو غیر جمہوری ہو، غیر سیاسی ہو یا تشدد کی طرف اس کی ذہن سازی ہو، ان پہ بین کرنا چاہیے. وہ پی ٹی آئی ہو، وہ ٹی ایل پی ہو یا اور ایسی جماعتیں ہوں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو بار بار ملک کو اپنی ذاتی انا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گند ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ گند ہے، اور اب بھی کہتا ہوں کہ اس گند کو ٹھکانے لگا لو. احمد ولی خان صاحب، آپ ابھی بہت بڑا بیان دے رہے ہیں، اپنی پالیسی آپ یہ موجودہ حالات کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، تو آپ کلیئر کٹ یہ کہہ رہے جو ابھی کیا ہے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں، اس کی بنا پر ان کو بین ہونا چاہیے. صرف اس کی بنا پہ نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے 9 مئی کو جو ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ وہ حرکات ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کرے گا یا کوئی دشمن ملک ہمارے ساتھ یہ کرے گا. یہ تو ایک کوئی بھی ریاست دیکھ لے، اور یا کسی بھی ریاست میں اگر یہ عمل چلتا ہو یا برداشت کیا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے. یہ تو کرسی کے پجاری اتنے ہوس میں کہ اپنے اداروں پہ حملے کرو، اپنے ہر جگہ پہ حملے کرو. ان کو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے پاکستان مقدم نہیں، ہمارے لیے عمران مقدم ہے. تو ایسی چیزیں کہاں چل سکتی ہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے پہلے بھی ایسی باتیں کی ہے. پی ٹی آئی اگر نہیں، کوئی اور جماعتیں اگر نکلی ہیں اور انہوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھایا ہے اور انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے، تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے. گورنر صاحب صوبے کا ایک علاقہ ہے جو فورم میں کئی روز سے جنگ جاری، آپ وفاق کا نمائندے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں امن کے لیے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہم نے سب دیے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں. اب کورم میں جو صورتحال ہیں ہم نے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ساجد توری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ فارمر ایم این اے ہیں، کئی دفعہ بنے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں خود پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر ہم ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو، لیکن آج تک ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گئے کہ وہاں پر بیٹھے ہیں. وہاں پہ دیکھیں پشتونوں کی روایت ہوتی ہیں، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں، جرگہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن آج آپ سیریسنس دیکھیں کہ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے ماتحت ان کو بھیجا، ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی انہوں نے کس کو بھیجا؟ ایک انفارمیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ان کو بھیجا جن کے پاس پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن سی ایم صاحب لیڈ کر کے جاتے، اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جاتے. آپ دیکھیں جب یہاں پر پی ٹی ایم کا مسئلہ آیا، ہم سب اکٹھے بیٹھے، ہم نے مسئلے کا حل نکالا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کورم جا رہے ہیں
या हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। मैं सीएम साहब को दावत देता हूं, हम ऑफिशियली भी दावत देंगे कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें, हम इस सूबे के मसले का हल निकालें। अब सूबे के मसले का अमन के लिए हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सब वहाँ पर गए थे, सीएम हाउस गए थे अपने इख्तलाफात भुलाकर अमन के हवाले से। आज दोबारा सूबे की आवाम का ये मुतालबा है कि हमारे सूबे में अमन होना चाहिए, और ख़ासकर मेरे और वज़ीर आला साहब के अपने हलके में जो हमेशा हमारे जो है सूबाई सदर हमारे जो हैं ANP कहते हैं कि सीएम साहब और गवर्नर साहब का अपना गांव जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में जो है वो यरगामाल है। तो हम कहते हैं कि आए हम बैठें, चाहे वो डी खान हो, चाहे टांग हो, लकी हो, बनू हो, करक हो, कोहाट हो या कुरम हो या जो भी इलाका हो, आज जहाँ पर भी दहशतगर्दी है, अमन अमान की सिचुएशन है, हम एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट PTI और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस सीएम साहब को भी ऑल पार्टीज़ में दावत देते हैं, और हम कुरम जाते हुए भी उनको दावत देते हैं कि हमारे साथ चलें, ताकि हम सब मिलकर सूबे के अमन की बात करें, वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर। आप लोगों ने PTI पर पाबंदी की हिमायत की है बलूचिस्तान की, पाबंदी से मसला क्या हल होगा? क्योंकि माजी में हम देखें तो बहुत सी तंजीमों पर पाबंदी लेकिन दूसरे नामों के साथ दोबारा आ गए हैं। तो क्या PTI अगर अपने साथ एक पी लगा दे, PTI पाकिस्तान बन जाएगी? तो हल क्या है? वो तो बन चुकी है, वो तो है, PTI पी तो ऑलरेडी मौजूद है। डबल पी लगाना। मेरा और आपका एक बुजुर्ग है, वो उसको बेचारे को उस पी ने तबाह कर दिया है। देखिए, बिल्कुल ये कोई एक कदम मसले का हल नहीं है, लेकिन अब हर वो कदम उठाना पड़ेगा जो इस मसले को हल कर दे। वो मसला जो हमने नहीं बनाया, वो मसला जो पुख्तनख्वा के अवाम ने नहीं बनाया, बल्कि ये मसला पुख्तनख्वा के अवाम पे इस रियासत का मुसल्लत शुदा मसला है, जिसको 12 साल से इधर मुसल्लत किया है। बाकी पाकिस्तान अपना काम करे, हमारा पुख्तनख्वा तो तबाह कर दिया उन्होंने। लिहाजा मैं मानता हूँ कि ये एक मसला नहीं है, लेकिन हर वो उस मसले के साथ मैं खड़ा हूँ जिस पे ये गंद को ठिकाने लगाया जा सके। तो अगर वो ये बात हो या और भी कोई बातें अगर ऐसी हो, मैं ऑलरेडी शुरू से कहता हूँ, जिसमें ये गंद सफाया हो सके तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। खान साहब ये बताएं कि जो गवर्नर साहब ने एक स्टेप उठा दिया कि 5 तारीख को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन बहैसियत एक पख्तून नुमाइंदा, आप सबसे बड़ी नुमाइंदगी जो MP की पख्तूनों के हासिल है, आपने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया अभी तक, और आप क्यों देर से? मैं आपसे माजरत करता हूँ, और अब उन्होंने उठा लिए तो ये भी अच्छी बात है। गवर्नर है सूबे के, हम दोनों होस्ट करेंगे, और हमने देखें APC नहीं बुलाया बिल्कुल, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी पहले दिन से कोरम के मसले में मुकम्मल इन है। हमने जरगा भी बनाया है, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी हो चुके हैं, और हम हर दफ़ा इसमें, जैसे आपने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में पुख्तूनों को कदर अवामी नेशनल पार्टी का होता है। जब पुख्तून ऐसे हालात में होते तो अवामी नेशनल पार्टी पुख्तूनों के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त मैदान में। हाँ, इससे हमने नहीं बोला, बाकी जो किरदार है वो हमने अदा किया और कर रहे हैं। गवर्नर साहब, कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, तो उसमें सूबे गवर्नर राज के नफाज के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर सब की हिमायत की है। आप कह रहे हैं कि आपसे राबिता नहीं हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि जो कुरम के हालात हैं वो सूबे में गवर्नर राज के नफाज के लिए काफ़ी है? सर, इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्या आप गवर्नर राज लगाने का जो है हिमायत करते हैं? मेरे से पूछे। मैं समझता हूँ गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ मसले का हल निकालो बाबा। क्या गवर्नर साहब कोई बॉलीवुड का एक्टर तो नहीं है कि उसको राज आ जाएगा तो वो अनिल कपूर जो एक दिन में सारे मसले हल कर लेता है, उस तरह तो नहीं हो सकता। हमारे बड़े बुनियादी मसले हैं, और इन मसाइल का हल मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर राज में नहीं है। हाँ, इस वक्त जिद आना और वो पूरा हो जाएगा, PTI वालों को बाहर करके एक गवर्नर राज हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, आगे क्या होगा? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। जहाँ तक आपकी बात है, गवर्नर साहब बात कर लेंगे, लेकिन वो तो मीडिया पे बिल्कुल क्लियर आ गया है कि वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया है, और वज़ीर आज़म साहब ने उनसे मोहलत मांगी है कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके फिर फैसला करेंगे। बाकी तो हमारे साथ मेरे ख्याल में कोई ऐसा राब्ता किसी ने अभी तक किया है नहीं।
لیکن ایک اس میں میں بات بتاؤں کہ وفاق کو بھی اس چیز میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اگر بالکل آپ کسی کے خلاف FIR کاٹتے ہیں وہاں پر سرکاری عملہ کو نقصان ہوتا ہے، ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ تیسری دفعہ آپ ہمارے جو ہے جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو آپ رائے فرار دے دیتے ہیں، ایک رستے سے وہ جاتے ہیں ملی اور بھگت ہوتی ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں وفاق میں جو ان کو ایسا رستہ دیتے ہیں اور پھر اور اس کو مضبوطی سے لے کر واپس آتے ہیں، ڈی چوک پر پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ اس راستے سے جائیں، اور جہاں پر عام شہری جاتے ہیں تو ان کی 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس چیکنگ نہیں ہوتی، گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں. لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے ہمیشہ PTI کے ورکر پکڑے گئے، ابھی تک کسی لیڈر کی ریلیز نہیں ہوئی. فیضان صاحب عمل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمارا صوبہ بہت کئی دہائیوں سے آگ میں کھیل رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بن گیا، ایسے بہت ایکٹیویٹی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کسی ایکشن نہیں رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ من و عمل درآمد ہونا چاہیے. جب نیشنل ایکشن پلان پہ من و عمل درآمد ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے. جب تک آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو چلائیں گے، اس صوبے کو چلائیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہے. تو نظریہ ضرورت کو مہربانی کریں، ہمیں پیک کر دینا چاہیے. ہمیں اس صوبے نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی ہیں، آج نہیں، آپ یہاں پہ آپ کے میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں، سیاستدانوں نے دی ہیں، فوج اور پولیس نے دی، یہاں کر APS کے بچوں نے بھی یہاں پر امن کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں آگ ہے، وہ KP میں آگ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے. کیا یہ آگ آگے نہیں جا سکتی ہے؟ خدا نخواستہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ آگ آگے جائے. کیا ڈیر اسماعیل خان سے بکر میاں والی ڈیر غازی خان کوئی بہت دور ہے؟ ہم نہیں چاہتے چیز ہو، ہم کہتے اس آگ کو یہیں پہ بجھا لیا جائے اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اکٹھے بیٹھے ہم نے اسی پہ بات پہ متفق ہوئے کہ باہر سے کسی مسیح نے نہیں آنا، ہم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. جو ہم یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر آپ ہیں یا ہم ہیں، ہم سب یہاں پر اکٹھے مل کے مسئلہ کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل اور آپ کا سوال جس طرف ہے، دیکھیں یہ جو بھی مسائل ہیں پہلے ہم اس پہ نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ بائی ڈیزائن ہے. اگر بائی ڈیفالٹ ہے تو پھر تو ان مسئلوں کا حل بھی ہے. لیکن اگر یہ بائی ڈیزائن ہے اور جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہے، اور اس وقت نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور اس نئی سب بندیوں کے لیے میدان کے چناؤ ہو رہے ہیں اور میدان جنگ کا چناؤ ہو رہا ہے اور ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جس جنگ میں ایک دفعہ پھر پختون قوم سمیت بلوچ قوم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور دنیا کی طاقتور ممالک اپنے طاقت کے نشے ہمارے بچوں پہ اتار کے آگے جائیں گے. نیشنل ایکشن پلان سے بہت آگے بات چلی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کو اور یہ جو ریاست کے کرتا درتا ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ان حالات سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں، لیکن پہلے والے اتنے خراب نہیں تھے جتنے خراب آنے والے ہیں. لہذا یہی سنجیدگی ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہی سب کچھ ہم سامنے دیکھ بھی رہے ہیں. احمد صاحب میرا ایک دی یو سوال کو پرې د دیو دا سوال کو چې د جرګه په فورمه کې ده که نه تاسو چې فورمه د دونو هلته به کله نہیں وہ علیحدہ ہے. ہم ہمارا پلان ہے اور اس کو فائنلائز کریں. ہم 1 تاریخ کو جو ہے ادھر جا رہے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 5 تاریخ کو ہوگا. لاسٹ میرا ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ اگر ان کیس گورنر راج کرتا ہے تو ANP اس سیٹ اپ کا حصہ بنے گی کہ نہیں؟ قبل از وقت بہت پہلے پوچھ رہے ہو، بہت پہلے پوچھ رہے ہو. پھر اگر گورنر صاحب ہم کو ہماری ضرورت ہو
اور میں پھر کہوں گا کہ ذاتی اختیار یا ذاتی لالچ کے لیے نہیں، اس قوم اور اس صوبے کے لیے اور اس زمین کے لیے ہماری ضرورت جس کو بھی ہو، ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں. یہ کیا میرا یہ سوال ہے کہ گورنر راج اگر فرض کیا نافذ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے جن کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جیلوں سے نکالا، ٹھیک ہے، ان کو راستہ دیا، تو پھر اس کے نتیجے میں تو امن و امان مزید خراب ہوگا. وہ پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا. ہو گیا. تھینک یو.